ساری دنیا کا مال و دولت، ساری دنیا کی تجارت، ساری دنیا کی اچھائیاں مل جائیں، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے اشراق کی رکعت کے لیے، جو انسان فجر با جگہ رکھو، فرائض کی کمی پوری کرو اور اس کا یہ نماز والا معاملہ پاس کر دو. تو کل قیامت کے دن ہم ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جو ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. معزز سامعین کرام، مختصر وقت میں کچھ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت نے ہمارا حساب و کتاب لینا ہے، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا حساب لینا ہے وہ ہماری زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ہمارا حج نہیں ہے، وہ ہمارے روزے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہماری نماز ہے. اگر ہم نماز کے معاملے میں پاس ہو گئے تو اللہ نے ہمارے باقی معاملات ہمارے لیے آسان کر دینے ہیں. لیکن اگر ہم نماز کے معاملے میں فیل ہو گئے تو ہمارے لیے آگے کے حساب و کتاب اور آگے کے جتنے بھی معاملات ہیں سارے مشکل میں پڑ سکتا ہے انسان. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نے حساب لینا ہے نماز کا. اور اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اب قائم اور صرف پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نماز جس وقت پر جس طریقے سے جس خشوع خضوع کے ساتھ فرض کی ہے اس طریقے کے مطابق ادا کرنا. جب وقت ملا آ کے نماز ادا کر لی، نماز میں آئے اپنی دکان کا حساب و کتاب شروع کر دیا، نماز میں آئے دل و دماغ کہیں اور ہے، وقت پہ نہ ادا کر سکے یا سنت کے مطابق نہ ادا کر سکے، یہ ساری چیزیں نماز کی ادائیگی نہیں ہے. لیکن ہماری نمازوں میں سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے بھی کمزوری موجود ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ میں نماز کا حق نہیں ادا کر سکتا، کبھی جماعت رہ گئی ہے، کبھی نماز میں خشوع خضوع ضائع ہو چکا ہے، کبھی لیٹ ہو چکے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن فرائض ہے کل قیامت کے دن جب تک اس کی کمی پوری نہ ہوگی تو ہمارے لیے معاملات مشکل ہی رہیں گے. تو کچھ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے ہماری فرائض کی کمی اللہ پوری کریں گے. اگرچہ دنیا میں فرض کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایک آسانی اور ایک آفر یہ رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں ہماری نماز میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیسے کیا جائے گا؟ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا. اگر نماز مکمل ہے، خشوع خضوع مکمل ہے، وقت پہ ادا کرتا رہا ہے، ہمیشہ ادا کی ہے، سنت کے مطابق ادا کی ہے، پھر تو گیا پاس ہو گیا. لیکن اگر اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، نماز میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ جا کے اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا اس نے کوئی نوافل ادا کیے ہیں، اس نے کوئی سنتیں ادا کی ہیں، اس نے کوئی تہجد کی نماز پڑھی ہے، کیا اس نے کوئی اشراق کی نماز پڑھی ہے. اگر اس نے کوئی نوافل ادا کی ہیں، اگرچہ نوافل کا مرتبہ فرائض کے مقابلے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہیں گے یہ میری رحمت ہے کہ تم اس کے نوافل کو اٹھاؤ، فرائض کی جگہ رکھو، فرائض کی کمی پوری کرو اور اس کا یہ نماز والا معاملہ پاس کر دو. تو کل قیامت کے دن اللہ ہمارے لیے ان نوافل کے بدلے میں جو ہم سنتیں عام طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، فرائض سے پہلے فرائض کے بعد تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ جو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جن کو ضائع کر دیتے ہیں، کل کو یہ ہماری کمی پوری کریں گے انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیت فی الجنہ او بنی لہ بیت فی الجنہ. جو انسان دن میں 12 رکعات نوافل سنن موقدہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنائیں گے، اللہ اس کو جنت کے اندر ایک گھر عطا فرما دیتے ہیں. جو انسان فجر سے پہلے 2 رکعات پڑھتا ہے، ظہر سے پہلے 4 پڑھتا ہے، ظہر کے بعد 2 پڑھتا ہے، مغرب کے بعد 2 پڑھتا ہے، عشاء کے بعد 2 رکعات پڑھتا ہے، یہ 12 رکعات پر مسلسل دوام اختیار کرنے والا انسان اللہ نے اس کے لیے جنت کے اندر محلات تیار کر رکھے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرم اللہ علیہ الجنہ حرم اللہ علیہ النار. جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 2 کے بدلے پھر 4 پڑھتا ہے،
ہم ظہر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جو ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح عصر سے پہلے اور بعد میں ہم کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ امرأ من صلی اربعا قبل العصر، اللہ اس شخص پر اپنا رحم کرے۔ آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں، ائمہ مساجد کے پاس جاتے ہیں، جی میرے لیے دعا کر دینا، میرے معاملات مشکل ہیں، اللہ میرے اوپر رحم کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اور اس دعا میں ہم کیوں نہیں شامل ہوتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے، نوافل سنن ادا کرتا ہے 4 رکعت، اللہ رب العزت اس شخص پر اپنا رحم و کرم کرے۔ یہ دعا میری آپ کی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ گویا کہ ہم آج اگر یہاں عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ تو سامعین کرام، فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، ایک انسان جس کو ساری دنیا کا مال و دولت، ساری دنیا کی تجارت، ساری دنیا کی اچھائیاں مل جائیں، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے صرف اتنی توفیق دے دی ہے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس کو اللہ نے 2 رکعت سنت ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے، اس کے مقابلے میں جس انسان کو ساری دنیا اور ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے، وہ پھر بھی اس سے ادنا ہے۔ اشراق کی نماز، آج ہم ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں، جو حج پہ جا رہے ہیں اور جو نہیں جا پا رہے، ہر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کچھ لوگ آئے تھے، آ کے انہوں نے یہی اعتراض کیا، یا نبی اللہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ جا کے حج بھی کر چکے ہیں اور مزید بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ صدقات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ ہم حج کر سکتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم صرف نماز روزہ ہی کر سکتے ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہماری نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، مجاہد کا ثواب بھی ملے گا، زکوٰۃ کا اجر بھی ملے گا، اور خاص کر سب سے بڑی جو چیز ہے حج کا ثواب ملنا۔ اشراق کی رکعت کے لیے جو انسان فجر با جماعت پڑھتا ہے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھے ذکر و اذکار کرتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، سورج 1 میل یا 1 نیزے کے فاصلے پہ ہوتا ہے یا 1.25 نیزے کے فاصلے پہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص وہاں 2 رکعت پڑھ کے گھر جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ہم نے اگر زندگی میں ایک بار اگر حج کر لیا ہے تو ہمیشہ سینہ تان کے چلتے ہیں، رب کے سامنے خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے حج کیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی حج کرنا چاہیں، تو اگر اللہ نے مال و دولت نہیں دے رکھا، حج پہ وہاں نہیں جا سکتے، تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہاں اپنی مساجد میں بیٹھ کے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، اور یہ صرف خواہش تک ہی بات رہ چکی ہے کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے، حج کا ثواب لینا چاہتا ہے، 2 باتیں، یا تو وہ حج کا ثواب لینا چاہتا ہے یا اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانا چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانا چاہتا ہے، پھر تو بات الگ ہے، اس کو وہاں جا کے یہ ٹیگ لینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو ثواب چاہیے تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صرف اتنی گزارش ہے، کمی کوتاہی یہی دیکھی گئی ہمارے معاشرے میں، ہم مشکل سے فرائض ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، سنتیں ادا نہیں کرتے ہیں، سنتوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تحیۃ المسجد کی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، تحیۃ الوضو کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اشراق کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔